علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب اسمو امیر اور فلسطینی صدر نے فلسطین کے موجودہ حالات و واقعات پر بات چیت کی ہے۔ دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے قومی دن کی مناسبت سے آئندہ جمعرات کے روز سرکاری چھٹی ہوگی۔ قومی دن کی تقریبات کے انتظامات کرنے والی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ امسال کیا جانے والا مارچ صحت کے شعبے کی فیملیز اور اس کام میں شریک شعبوں تک محدود ہوگا تاکہ کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے کردار کا اعتراف کیا جا سکے۔ اور ملک میں موجود سفارتی مشنوں نے ملک کے قومی دن کی مناسبت سے قطر کے امیر، حکومت اور عوام کو مبارکباد دی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور برادر ملک فلسطین کے صدر محمود عباس نے باہم اجلاس منعقد کیا ہے، جس میں فلسطین کے موجودہ حالات و واقعات پر بات چیت کی گئی ہے۔ فلسطینی صدر نے صاحب اسمو امیر کو مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ہونے والی امپروومنٹ اور مشرق وسطیٰ میں امن کے عمل سے آگاہ کیا اور قطر کی جانب سے فلسطینی عوام کو ہمیشہ دی جانے والی مدد و حمایت پر صاحب اسمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ صاحب اسمو امیر نے اس موقع پر مسئلہ فلسطین کی حمایت اور برادر فلسطینی عوام کی مدد و حمایت پر مشتمل قطر کے مستقل موقف پر زور دیا کہ بین الاقوامی آئینی قراردادوں، دو ملکوں پر مشتمل حل اور عربی امن انیشیٹو کی بنیاد پر فلسطینیوں کی ایک آزاد اسٹیٹ قائم ہو جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ اس کے علاوہ آج دیوان امیری میں ہونے والے اس اجلاس میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بات چیت کی گئی۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج دیوان امیری میں ملک کے لیے جمہوریہ کیوبا کے سفیر جناب اومیلیو کاپایرو روڈریگز نے ملک میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر ملاقات کی۔ صاحب اسمو امیر نے قطر اور جمہوریہ کیوبا کے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے سفیر محترم کی کوششوں کے اعتراف میں انہیں الوجبہ اعزاز سے نوازا اور انہیں مستقبل میں سونپی جانے والی ذمہ داریوں کی ادائی میں ان کی کامیابی کی تمنا کا اظہار کیا۔ سفیر محترم نے ان کے کام کی کامیابی کے لیے ان کے ساتھ تعاون پر صاحب اسمو امیر اور ملک کے اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ اسی طرح صاحب اسمو امیر سے آج ملک میں اشتراکی جمہوریہ ویتنام کے سفیر جناب نگوین ڈینے تھاؤ نے بھی اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر ملاقات کی ہے۔ صاحب اسمو امیر نے ویتنامی سفیر کی کامیابی اور دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کے مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا۔ سفیر محترم نے صاحب اسمو امیر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے آج ملک میں جمہوریہ کیوبا کے سفیر جناب اومیلیو کاپایرو روڈریگز اور اشتراکی جمہوریہ ویتنام کے سفیر جناب نگوین ڈینے تھاؤ نے ملک میں ان کی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے دونوں سفرائے کرام کی کامیابی اور ان کے ملکوں کے ساتھ قطر کے تعلقات کے مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے آج افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ جناب محمد معصوم سٹنکزئی نے ملاقات کی۔
آج کی اس ملاقات میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال اور ان مذاکرات کو کامیاب بنانے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ جناب محمد معصوم اسٹرنگزئی نے ان مذاکرات کے پہلے دور میں کی جانے والی بہترین کوششوں پر افغان حکومت کی جانب سے قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ قطر اور جمہوریہ پولینڈ کی خارجہ وزارتوں کے درمیان ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے سیاسی مشاورتوں کا ایک دور ہوا ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے قطری وفد کی اور پولینڈ کی وزارت خارجہ کے انڈر سیکرٹری جناب بافویا بونسکی نے پولینڈ کی وفد کی قیادت کی ہے۔ اس دور میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ مجلس شورا نے آج پرائیویٹ سوسائٹیوں اور کارپوریشن سے متعلق قانون کے فرمان کی منظوری دے دی ہے۔ یہ 58 شقوں پر مشتمل ہے اور ان میں سوسائٹی کی تعریف اس طرح بیان کی گئی ہے کہ یہ متعدد اشخاص پر مشتمل گروپ کو کہا جائے گا جو مل کر کوئی سماجی یا ثقافتی یا سائنسی یا تربیتی یا پیشہ ورانہ سرگرمیاں کریں گے اور اس کے مقاصد میں مادی فائدے کا حصول نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ مجلس شورا نے آج کابینہ کے سیکریٹریٹ کی ایک یادداشت، لیبر کی بین الاقوامی تنظیم کے دستور کی کاپی اور اس تنظیم کی سفارشات اور اس سے متعلقہ سمجھوتوں کے اقدامات کی گائیڈ بک بھی دیکھی ہے۔ ملک کے قومی دن کی مناسبت سے آج دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ جمعرات کے روز بتاریخ 17 دسمبر یہاں سرکاری چھٹی ہوگی اور تمام ملازمین 21 دسمبر کو بروز اتوار ڈیوٹی پر واپس آئیں گے۔ اس موقع پر مجلس شورا نے اس کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی صدارت میں صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور قطری عوام کو ملک کے قومی دن کی مبارکباد دی ہے۔ مجلس شورا نے صاحب اسم و امیر کے ساتھ وفاداری کے عہد کی تجدید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ وطن اور شہریوں کے مفادات کے لیے ہر کام کی پابند رہے گی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسی کی مدد اور توفیق سے اور اس کے بعد صاحب اسم و امیر کی حکمت و دانشمندی اور ان کی ہدایات کے ذریعے ملک نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور اس نے مشکلات پر قابو پاتے ہوئے علاقائی اور بین الاقوامی سطحوں پر اپنا اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے۔ مجلس شورا کے اسپیکر نے زور دے کر کہا ہے کہ ملک کے بانی شیخ جاسم بن محمد بن ثانی نے جن اقدار اور اصولوں کی داغ بیل ڈالی تھی وہ وطن کے تمام باشندوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے کہ وہ اچیومنٹ کے راستے پر اپنا سفر جاری رکھیں۔ ملک کے اس قومی دن کے ساتھ ہی یہاں اچیومنٹس اور کامیابیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، جن میں وزارت دفاع کی کامیابیاں بھی شامل ہیں کہ یہ وزارت پہلے کی طرح اب بھی اس وطن کی مٹی اور اس کے وسائل کی حفاظت کر رہی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی۔ وزیر اوقاف و اسلامی امور ڈاکٹر غیث بن مبارک الکواری نے اس موقع پر کہا ہے کہ قطر کا قومی دن اس وطن کے ساتھ وفاداری اور یہاں کے تمام شہریوں کے اپنے وطن کے ساتھ گہرے تعلق کی اقدار کو فروغ دے رہا ہے۔ انہیں عطا و دین کے اپنے اس وطن پر فخر اور اعتزاز ہے اور وہ ان اقدار اور اصولوں کو راسخ کر رہا ہے جن کی داغ بیل ملک کے بانی رحمت اللہ علیہ نے ڈالی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد نے عزت اور سربلندی کے راستے پر چلتے ہوئے بھرپور جد و جہد کی ہے کہ قطر کا پرچم ہمیشہ بلندیوں کو چھوتا رہے، اور یہ دن اس وطن کی شناخت صاحب اسم و امیر کے ساتھ وفاداری کا دن ہے۔
انہوں نے اس موقع پر کہا ہے کہ ان کی وزارت ملک کی قومی حکمت عملی اور اسٹریٹجی کے ذریعے دعوت اور ارشاد یعنی رہنمائی سے متعلق صاحب سمو امیر کے تصور کو پورا کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی انجینئر سعد بن شریدہ الکعبی نے، جو کہ قطر پیٹرولیم کے ایگزیکٹو چیئرمین بھی ہیں، اس موقع پر کہا ہے کہ ملک کا قومی دن چیلنجوں کے سامنے وحدت اور اکٹھے ہو جانے کی عکاسی کر رہا ہے۔ انہوں نے ایندھن اور توانائی کے شعبے میں ملک کی اچیومنٹس کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کامیابیوں کے ذریعے قطر نے توانائی اور ایندھن کے عالمی نقشے پر اپنے مقام کو بلند کیا ہے۔ ملک کے طبی شعبے کی کارکردگی اور اس کی کوششوں کے اعتراف میں قومی دن کی تقریبات کی انتظامی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ سن 2020 کے قومی مارچ میں اس سال صرف صحت کے شعبے کی فیملیز اور خصوصی اپیلوں کی حامل شرکاء حصہ لیں گے، جو احتیاطی اقدامات اور بچاؤ کے حفاظتی انتظامات کی تلقین کرتے ہیں تاکہ سوسائٹی اور سماج کے تمام افراد کی صحت و سلامتی کی ضمانت مل سکے۔ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک کی کامیابیوں میں یہاں شفا یاب افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور وزارت صحت نے آج اعلان کیا ہے کہ مزید 229 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں، اور اس طرح اب یہاں شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 139,000 کے قریب ہو گئی ہے۔ اعلان کے مطابق ملک میں مزید 160 افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور ایک شخص فوت ہو گیا ہے۔ ان اعداد و شمار کے باوجود بھی قطر میں وفات پانے والوں کا تناسب ساری دنیا کے مقابلے میں سب سے کم ہے، اور یہاں کا طبی شعبہ سماج کی حفاظت اور سلامتی کے لیے بھرپور جدوجہد کر رہا ہے۔ ملک کے قومی دن کی مناسبت سے یہاں جمہوریہ سوڈان کے سفیر جناب عبد الرحیم الصدیق محمد نے صاحب سمو امیر، حکومت اور قطری عوام کو قومی دن کی مبارکباد دی ہے، اور قطر کی جانب سے ان کے ملک کی مسلسل مدد کو نہایت قیمتی قرار دیتے ہوئے شکریہ ادا کیا ہے۔ اسی طرح اسلامی جمہوریہ افغانستان کے سفیر جناب عبد الحکیم دلیلی نے صاحب سمو امیر کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تعلقات کا ذکر کیا ہے، اور قطر کا شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ ان کے ملک کی سیاسی، اقتصادی اور انسانی مدد کر رہا ہے۔ ملک میں جمہوریہ تاجکستان کے سفیر جناب خسرو صاحبزادہ نے قطر کے امیر، حکومت اور عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان منفرد سیاسی تعلقات کو مشترکہ موقفوں اور دونوں ملکوں کی قیادتوں کی منظم ملاقاتوں کے ذریعے مزید فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ اسی طرح ملک میں جارجیا کے سفیر جناب نکولوز رفازیش فیلی نے قطر کی تاریخ میں زبردست کامیابیوں کے حصول پر اور خاص طور پر گزشتہ چند دہائیوں کے دوران حاصل کیے جانے والے زبردست نتائج پر ان کے بہت زیادہ متاثر ہونے کا ذکر کیا ہے کہ قطر نے مختلف شعبوں، خاص طور پر اقتصادی، سیاسی اور معاشرتی جامع ترقی حاصل کر لی ہے، اور ان تمام تر کامیابیوں اور اچیومنٹ کا سہرا صاحب سمو امیر کی دانشمند قیادت کے سر ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر اور فلسطینی صدر نے فلسطین کے موجودہ حالات و واقعات پر بات چیت کی ہے۔ دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے قومی دن کی مناسبت سے آئندہ جمعرات کو سرکاری چھٹی ہوگی۔ قومی دن کی تقریبات کے انتظامات کرنے والی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ امسال کیا جانے والا مارچ صحت کے شعبے کی فیملیز اور اس کام میں شریک شعبوں تک محدود ہوگا تاکہ کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے کردار کا اعتراف کیا جا سکے۔ اور ملک میں موجود سفارتی مشنوں نے
ملک کے قومی دن کی مناسبت سے قطر کے امیر، حکومت اور عوام کو مبارکباد دی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا بإذن اللہ۔